اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہی لائق و زیبا ہے۔ اس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ درود و سلام ہو، لاکھوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے بنی اسرائیل، اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے کہ میں نے تم کو دنیا والوں پر فضیلت دے دی۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج ہم ایک بار پھر یہاں جمعۃ المبارک کے دن جمع ہوئے ہیں تاکہ ایک بار پھر اپنے ایمان کو تازہ کر سکیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کو جان کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کر سکیں۔ رب العالمین کے فضل و کرم سے گزشتہ جمعہ چھوڑ کر اس سے قبل 2 جمعوں میں ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں جانا تھا، جن کو آج کل یہودی کہا جاتا ہے، صہیونی کہا جاتا ہے، جیو کہا جاتا ہے۔ ان کی ترقی کے راز ہم نے جانے، قبل اس کے کہ ہم جانیں کہ یہ دنیا ان کو کس موڑ تک لے جائے گی اور مسلمانوں کا آخری دور کیسا ہوگا، پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ان کی تاریخ کیسے شروع ہوئی۔ ہم اور آپ نے قرآن مجید کھولا ہے، پڑھا ہے، جانا ہے، سمجھا ہے، سنا ہے، پرکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے زمین پر اتارا، اور ساری دنیا کی تاریخیں چاہے وہ مسلمانوں نے لکھی یا غیروں نے، اور جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں جس میں تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ اور قرآن مجید بھی ہے، ان ساری تاریخوں کو اگر ہم جمع کرتے ہیں اور نچوڑ نکالتے ہیں تو زیادہ تر مورخ جس چیز کی طرف گئے وہ یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام آج کی تاریخ سے تقریباً 6130 سال پہلے، آج جو تاریخیں، جو صدیاں بتلائی جائے گی وہ سب اپروکسیمیٹلی ہوگی، برابر وہی ہونا ضروری نہیں ہے، کچھ آگے کچھ پیچھے ہو سکتا ہے۔ 6130 سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام اس زمین پر تھے، اور ٹھیک 130 سال بعد ان کے پہلے لڑکے شیش جو نبی بنائے گئے پیدا ہوئے۔ یہ سلسلہ آگے چلتا رہا اور ان کے 1000 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پھر وہ 950 سال انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا اور تقریباً 1000 سال انہوں نے زندگی بسر کی، اور ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور شروع ہوا، اور ان کے 2 لڑکے تھے جن کا ذکر عام طور پر ہم نے بقرعید کے موقع پر سنا ہے، جانا ہے، سمجھا ہے۔ ایک لڑکے جو بڑے تھے اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کی بشارت دی تھی، جن کا نام حضرت اسماعیل تھا، وہ حضرت ہاجرہ سے پیدا ہوئے۔ ان دونوں کو مکۃ المکرمہ کی بنجر زمین پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا، اور پھر انہی کے بعد ایک اور انہوں نے شادی کی تھی جن کا نام تھا سارہ، اور ان سارہ سے جو لڑکے پیدا ہوئے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 14 سال چھوٹے تھے، جن کا نام ہے حضرت اسحاق۔ یہ 2 بھائی، ماں الگ تھی، ایک حضرت سارہ اور دوسری حضرت ہاجرہ، ایک فلسطین میں
حضرت اسحاق جو آج کا یروشلم ہے، فلسطین ہے، وہاں پر یہ رہا کرتے تھے، اور حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ مکہ میں اپنی بستی انہوں نے بسائی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے فلسطین آ کر ہجرت کر کے آئے تھے، اور یہاں پر ان کا کنبہ بسنے لگا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے ایک لڑکا پیدا ہوا جن کا نام تھا یعقوب، اور جن کو آج کے یہودی زبان کے اندر جوکب کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے پورے 12 بیٹے پیدا ہوئے، اور ان کا ذکر سورہ یوسف کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے۔ ان کے 12 بیٹے، 2 الگ ماں تھی، جن میں سے ایک ماں سے حضرت یوسف اور بنیامین یہ سگے بھائی تھے، اور باقی دوسری ماں سے 10 بیٹے تھے، اور باقی بہت لمبا قصہ انشاءاللہ کبھی اور ہم جانیں گے۔ حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا، پھر اللہ رب العالمین نے وہاں سے ان کو ایک مصر کا گورنر بنا دیا جو پورے مصر کے فائنینس کو سنبھالتے تھے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 11 بیٹے تھے اپنا بادشاہ ان کو تسلیم کرتے ہیں، اور سارا فلسطین دھیرے دھیرے خالی ہو جاتا ہے، اور سارے کے سارے لوگ مصر آ کر رہنے لگتے ہیں۔ مصر میں جب حضرت یوسف علیہ السلام گورنر تھے، وہاں کے سردار بنے، اور ان کے ساتھ جو وہاں کا ظالم بادشاہ تھا جو کہ اللہ رب العالمین کو نہیں مانتا تھا، اس لیے وہ ظالم تھا، ظلم کے اعتبار سے ظالم نہیں تھا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا احترام کرتا۔ ان کا دور جب ختم ہوا تو دوسرے بادشاہ آئے جو کہ ظالم تھے، جن کو فرعون کہا جاتا ہے، فراعین۔ رامسیس فرسٹ گزرا، اس کے بعد رامسیس سیکنڈ، دوسرا رامسیس آیا، جس کو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ فرعون تھا جو ان یہودیوں پر ظلم کر رہا تھا۔ اب ایسے حالات میں یہ انتظار کر رہے تھے کوئی آئے اور ہم کو بچائے۔ اب ایسے حالات میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے ان کو بچایا ظالم فرعونوں سے، اور سارے قبطیوں کو جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی، ان سب کو واپس فلسطین لے گئے اور وہاں لے جا کر ان کو آباد کرا دیا۔ تاریخ بہت لمبی ہے، آج آدھے گھنٹے کے اندر انشاءاللہ اس پوری حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر 2014 تک کے اسرائیل کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پھر ہمیں پتا چلے گا دراصل یہ کیوں جھگڑا ہے، یہ کیوں فساد ہے، کیوں مسلمان کہتا ہے فلسطین ہمارا اور اسرائیل کہتا ہے فلسطین ہمارا۔ مصر سے سارے کے سارے قبطیوں کو حضرت موسیٰ نے فرعون سے چھڑایا، اور ان سب کو فلسطین لے گئے، اور فلسطین میں یہ لوگ آرام سے زندگی گزارنے لگے۔ قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پر تقریباً 130 بار اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ کا اور ان کی قوم کا ذکر کرتا ہے۔ اگر ہم مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتا چلے گا انہوں نے کتنی اپنے نبی کے ساتھ سرکشی کی، ان کو پریشان کیا، ان کو مارنے کے لیے ان کے ساتھ ایسے عجیب و غریب سوالات ان کو کیا کرتے تھے کہ خود نبی کنفیوز ہو جاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے مارنے کی جرت کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کی ان لوگوں نے جرت کی۔ یہ نبیوں کے اپنے نہیں تھے، یہ تھے تو نبی کے خاندان سے، تھے تو نبی کے خون، لیکن انہوں نے ہمیشہ سے اپنے نبیوں کو ستایا، اور یہی ستانا جاری رکھا انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور جب ختم ہوا، ان کا جب انتقال ہو گیا، تو حضرت ہارون نے کمان سنبھالی، جو ان کے بھائی تھے چچا زاد، انہوں نے کمان سنبھالی، اور سارے یہود ان کو ماننے لگے۔ ان کا جب دور ختم ہوا تو بہت سارے بیچ میں نبی آئے، لیکن اس عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 300 سے 500 سال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال پہلے آئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب ان لوگوں کو سیریا سے، عراق سے اور بہت ساری بیرونی طاقتوں سے دوچار ہونا پڑا، اور وہ آتے ان کو لوٹتے، کیونکہ یہودیوں کے پاس بہت سارا سونا تھا، بہت ساری ایسی چیزیں تھی جو تجارت میں کام آتی تھی، یا آس پاس کے لوگ آتے ان کو مارتے، ان کو لوٹتے، اور یہ پوری طرح سے دھیرے دھیرے برباد ہو رہے تھے۔ اس وقت انہوں نے تورات کو اٹھا کر دیکھا تو لکھا تھا کہ ایک مسیح آئے گا
گا جو تم کو بچائے گا۔ اب یہ کہنے لگے مسایہ کب آئے گا؟ ہم جس کو مسیح کہتے ہیں یہ ان کو مسایہ کہتے ہیں، اور یہ مسایہ دراصل نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور آپ کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جن کو انہوں نے جھٹلایا۔ اب ایسے میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں پر جو ظلم ہو رہا تھا ان کو نکالنے کے لیے قرآن مجید اگر ہم مطالعہ کریں گے تو پتا چلے گا بار بار اللہ ان کو معاف کرتا رہا، بار بار یہ قوم سرکشی کرتی رہی، پھر بھی اللہ رب العالمین ان پر احسان کرتا رہا، کیونکہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ چنندہ قوم ہے، مجھ سے بھی زیادہ، آپ سے بھی زیادہ۔ ہم نے ان کو چن لیا ہے، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے ہم نے اس قوم کو چنا ہے۔ اسی چننے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے بار بار ان کے ساتھ مغفرت کا معاملہ کیا ہے۔ یہ نبیوں کو ستاتے، نبیوں کو پریشان کرتے، نبیوں کو مارنے کی سازشیں رچتے، لیکن اللہ ان کو معاف کرتا رہتا۔ ایسے حالات میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بھیجا جو ان لوگوں کو دوبارہ سر بلند کرتے ہیں، اور پھر حضرت داؤد کے بعد حضرت سلیمان آئے اور انہوں نے دوبارہ سلطنت قائم کی۔ اس وقت ساری جو حکومتیں تھی، عراق کی، سیریا کی، یا آس پاس کے جو بھی لوگ ان کو مارنے اور لوٹنے کے لیے آتے، وہ سارے خاموش بیٹھ گئے، کیونکہ اس وقت کے سب سے بڑے بادشاہ جن کو جنات کی زبانیں، جن کو جانور اور چرندے پرندوں کی زبانیں وہ بات کیا کرتے تھے، وہ حضرت سلیمان تھے۔ انہوں نے ان کو سر بلند کیا، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے پیچھے 2 بیٹے باقی رہ گئے تھے۔ حضرت سلیمان کے 2 بیٹے تھے، دونوں بیٹوں میں حکومت تقسیم ہو گئی، وہاں سے فسادات شروع ہوئے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں بنی اسرائیل ان کے 12 قبیلے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب انہوں نے کہا تھا، جب دریا عبور کر کے فرعون سے بچ کر جب یہ آگے بڑھے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا ہمیں میٹھا پانی دو، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے موسیٰ چٹان پہ لکڑی مارو، اور جب وہ لاٹھی ماری فانفجرت منہ 12 عینا، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے 12 قبیلوں کے لیے 12 نل اللہ رب العالمین نے، ٹیپ اللہ رب العالمین نے پتھر سے نکالے، اور اس میں سے میٹھا پانی نکلا جو 12 قبیلوں کے لیے طے کر دیا گیا۔ تو یہ 12 قبیلے تھے، اور یہ 12 قبیلے حضرت یعقوب علیہ السلام کی 12 اولادوں سے تھی، اور یہ 12 قبیلے میں سے 2 قبیلے ایک بیٹے کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک بیٹے کے ساتھ ہو گئے، اور باقی 10 قبیلے دوسرے بیٹے کے ساتھ ہو گئے۔ تو یہودیوں کے 2 بہت بڑے گروپ آج بھی اسی طرح موجود ہیں، ان میں سے ایک کو کہا جاتا ہے جو، اور دوسرے کو کہا جاتا ہے جوڑاس۔ آج بھی جیسے ہمارے بہت سارے فرقے ہیں، دیوبندی، بریلوی، ایسے اسی طرح یہودیوں کے اندر 2 بڑے فرقے ہیں۔ دنیا کی ہر قوم میں فرقے ہوئے، یہودیوں میں بھی فرقے ہوئے، وہ تو 12 فرقے تھے، پھر بعد میں 2 فرقے ہو گئے جو آج بھی موجود ہے، لیکن وہ 2 فرقے ہمیشہ سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، لیکن جب مسلمان کو مارنے کی باری آتی ہے تو وہ کبھی لڑتے جھگڑتے نہیں، وہ دونوں مل کر مارتے ہیں۔ اور یہ بات ہم مسلمانوں سے کوسوں دور ہے۔ ہمیں جب مارنے کوئی آتا ہے تو ہم پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ جسے مارا جا رہا ہے وہ دیوبندی ہے، وہ بریلوی ہے، وہ حنفی ہے، وہ شافعی ہے، وہ مالکی ہے، وہ کس قوم کا ہے، کس مسلک کا ہے۔ اگر ہمارے مسلک کا ہے تو ہم آواز بلند کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ لوگ آپس میں تو لگتے ہیں ایک ہیں، لیکن یہ لوگ آپس میں دراصل دشمن ہیں۔ قلوبہم شتیٰ، یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ معاملہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتا چلا جا رہا ہے، ہمارے اندر جو اختلاف آ چکا ہے۔ تو بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں حکومت تقسیم ہوئی، اور ان دونوں بیٹوں کے درمیان جو قومیں 10 اور 2 کے ریشو میں بڑھ چکی تھی یا آپس میں لڑتی تھی، ان کے آپس کا لڑائی کا فائدہ اٹھا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 700 سال پہلے بخت نصر، جس کو یہودیوں نے نبوکت نظر اپنی کتابوں کے اندر نام دیا ہے، اردو میں جس کا نام بخت نصر ہے، بخت نصر آیا اور 6 لاکھ یہودیوں کو مارا، اور 6 لاکھ کو پکڑ کے اپنے ساتھ عراق لے گیا۔ اس وقت بہت ذلت کا سامنا ان لوگوں کو کرنا پڑا، خوب مارا۔ یہ قوم ہمیشہ سے مار کھاتی آئی ہے، ہمیشہ سے ذلیل ہوتی آئی ہے، لیکن کبھی انہوں نے اپنے دماغ کو نہیں سنوارا، کیونکہ ان کی زبان پر ایک ہی چیز ہے، جب کبھی ہم مارے جاتے ہیں ہمارے لیے ایک مسایہ آ کر ہمیں دوبارہ کھڑا کر دیتا ہے، اور ایک نبی آتے گئے ان سب کو جھٹلاتے گئے۔
ان کے بعد حضرت سلیمان کا جب دور ختم ہوا، ٹھیک 1000 سال بعد، 300 سال بعد ان پر مصریوں نے حکومت کی، سیریا والوں نے ان کو مارا، ان کو کاٹا پیٹا، اور ان کے 700 سال بعد جب یہ پوری طرح ذلیل ہو گئے تھے، اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی مدد کرنے کے لیے آئے تو ان لوگوں نے جیسے ہی سنا کہ یہ ہماری مدد کو آیا اور نبی کا دعویٰ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں تمہارا مسایہ، تمہاری حفاظت کرنے کے لیے آیا ہوں، تو ان کو صلیب پر چڑھانے کا پوری طرح سے پروگرامنگ ان لوگوں نے کر لی۔ یہ لوگ بہت چالاک ہیں، کبھی بھی سینے پر وار نہیں کرتے، ہمیشہ پیٹھ پر وار کرتے ہیں۔ دراصل قرآن مجید میں اللہ رب العالمین آج کا جو ٹاپک کا جو مقصد ہے وہ بیان ہو جائے گا، وہ ظاہر ہو جائے گا کہ ہم کیا چاہتے ہیں، کیا بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری کامیابی کس میں ہے؟ مسلمانوں کی کامیابی دراصل کس میں ہے؟ ہم طاقت سے نہیں جیت سکتے، ہم علم سے نہیں جیت سکتے، ہم دولت کی بنا پر نہیں جیت سکتے۔ ہماری جیت جس چیز میں چھپی ہے وہ اللہ بیان کر چکا ہے، انتم الاعلون ان کنتم مومنین۔ نہ تو تمہاری دولت تمہیں جتائے گی، نہ تو تمہاری شہرت تمہیں جتائے گی، نہ تو تمہارا پیسہ اور پیٹرول تمہیں جتائے گا، نہ تمہاری کسی بھی طرح کا علم و ہنر اور ٹیکنالوجی تمہیں جتائے گی۔ تمہیں جتائے گی تو صرف تمہارا ایمان۔ اگر تم مومن ہو، پکے مومن ہو تو جیت جاؤ گے، ورنہ مار کھاتے رہو گے۔ اور ایمان کے بہت سارے تقاضے ہیں، صرف ایمان نہیں ہے، ایمان کے بہت سارے تقاضے ہیں، وہ سارے تقاضے پورے ہوں گے تب جا کر ہم، اللہ نے جو وعدہ کیا کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، جب جا کر ہم کامیاب ہوں گے۔ تو دراصل قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، ابراہیم کو جب بیٹا عطا ہم نے کرنا تھا تو ہم نے ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری ان کو دی۔ بشرناہ بغلام حلیم، بردبار، صبر کرنے والا، بہت ساری آزمائشوں سے گزرنے والا، سفرنگ، پیشنٹ، ایک صبر کرنے والا آدمی، ایک صبر کرنے والا بچہ ہم ان کو دیں گے۔ اور ان کی نسل کون ہے؟ حضرت اسماعیل کی نسل کون ہے؟ بردبار اور صبر کرنے والے آدمی کی نسل آگے بڑھی تو ان سے کون پیدا ہوئے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سارا عرب۔ یہ سارا عرب کون ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بردبار، صبر کرنے والی، آزمائشوں سے گزرنے والی، متقی اور پرہیزگار قوم، عربوں کی قوم۔ لیکن وہی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک دوسرے بیٹے حضرت اسحاق کی خوشخبری سنائی تو اللہ نے کہا تھا ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں بے غلام علیم، ایک نالجبل، ایک ٹیلنٹڈ، ایک ہوشیار، ایک چالاک، ایک دنیا میں اپنے علم کی بدولت کامیاب ہونے والے بچے کی خوشخبری ہم سنا رہے ہیں۔ اور اسی بچے سے جو نسل آگے بڑھی وہ یہود ہے۔ محمد کی نسل جڑتی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ دونوں علیہ السلام، ان سے جو کہ صبر کرنے والے عرب سارے کے سارے ایسے، اور حضرت اسحاق کی نسل سارے یہودی جو آج ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل ہیں، وہ آج بھی نالجبل ہے۔ اور اسی وجہ سے ان کی ترقی ہے اور ہماری ترقی جب ہم حلیم بن جائیں گے تو ہے، علیم بن جائیں گے تو نہیں ہے۔ اللہ نے صدیوں پہلے فرما دیا تھا اور یہ چیز آج بھی چل رہی ہے۔ اور یہ بہت چالاک ہے، ان سے ڈیبیٹ کر کے، ان سے عقل کی بدولت، علم کی بدولت نہیں جیتا جا سکتا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ بھی ایک یہودی خاندان سے ہی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حضرت اسحاق کی نسل سے ہی تھے، یہودی تھے وہ بھی۔ جب ان کے درمیان وہ پیدا ہوئے تو یہ لوگ جھٹلائے اور چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح سے ان کو ہٹایا جائے۔ رومیوں کی حکومت تھی فلسطین کے اندر، ابھی ہم سن چکے ہیں حضرت عیسیٰ کے 700 سال پہلے یہودیوں پر رومیوں نے حکومت کی تھی جو ابھی تک چل رہی تھی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو یہودی عجیب عجیب سوال لے کر ان کے پاس آتے، ایسے سوال جو ان کی زندگی کے لیے خطرہ بنتے تھے۔ وہ تو چاہتے ہی تھے کہ ان کو مار دیا جائے۔ آپ جان لیں 1000 سال تک عیسائیوں نے یہودیوں سے دشمنی کی، ان کو مارا۔ کس بنا پہ؟ صرف اس بنا پہ کہ دوز آر دا کلرز آف کرائسٹ۔ یہودی کون ہے؟
عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے خدا کو صلیب پر چڑھانے والے ہیں، اس لیے جہاں بھی ملے مارو۔ ایسے حالات میں ان لوگوں کو پناہ دینے والے کون تھے؟ ان کا کوئی نبی نہیں آیا تھا، کوئی مسیح نہیں آیا تھا ان کو بچانے کے لیے۔ ان کو پناہ مسلمانوں نے دی، ان کو سینے سے لگایا مسلمانوں نے۔ مسلمانوں نے ان کو دوسری قوموں پر ظلم ہونے سے، ظلم کرنے سے بچا کر اپنے گھروں میں پناہ دی، لیکن انہوں نے مسلمانوں کے پیٹھ پر چھرا گھونپا، ان کو دھوکہ دیا۔ ہمیشہ سے یہ قوم غدار ہے، جو اپنے نبیوں کی نہیں، وہ مدد کرنے والوں کی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تھے اور ایسے عجیب و غریب سوال کرتے جو یا تو حکومت کے خلاف جاتے یا یہود کے خلاف، اور دونوں حالت میں ایک غلطی اور خامی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نکالی جاتی۔ ان کے پاس آتے اور کہتے، ایسو ہمیں یہ بتاؤ، کیا ابھی جو حکومت ہے کیا ان کو ٹیکس دیں؟ ان کو ٹیکس دینا چاہیے؟ اگر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو جواب دیتے کہ ہاں ٹیکس دو، تو سارے یہودی ان کے خلاف ہو جاتے کہ رومیوں کے خلاف تو ہماری جنگیں ہوتی رہی اور تم کہتے ہو ٹیکس دو۔ اور اگر وہ یہ کہہ دیتے نہیں ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں ہے، تو سارے یہودی جاتے محل میں کھڑے ہوتے اور جب ان سے ٹیکس مانگا جاتا تو کہہ دیتے کہ ہمارے مسیح نے تو منع کیا ہے۔ دونوں حالتوں میں جان گوانی حضرت عیسیٰ کو ہی پڑتی، اس لیے وہ خود بھی ٹیلنٹڈ تھے، نالجیبل، حضرت اسحاق کی اولاد تھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اس لیے وہ جواب بھی ایسے ہی دیا کرتے تھے کہ وہ پریشان، وہ خود کنفیوز ہو کر چلے جاتے تھے۔ انشاءاللہ کبھی اور ہم جانیں گے کیسے کیسے ٹیڑھے سوال انہوں نے حضرت موسیٰ سے گائے کے بارے میں کیے تھے، حضرت عیسیٰ سے کیے، حضرت سلیمان سے کس طرح سے انہوں نے علم کو بدل کر جادو دنیا کے اندر وہ لوگ لے کر آئے، اور کس طرح سے شیطان کے وہ سپورٹر تھے، یہ ساری باتیں سن بھی چکے ہیں۔ انشاءاللہ کبھی کوئی ان بارے میں ٹاپک آئے گا تو ہم جانیں گے یہ کس طرح کے لوگ تھے اور کس طرح سے سازش کرتے ہیں۔ بہرحال جب یہ حضرت عیسیٰ کا دور گیا اور حضرت عیسیٰ سن 33 کے اندر، یہ 2014 چل رہا ہے، سن 33 میں اللہ رب العالمین نے ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا، اور سن 571 کے قریب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ بنے اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ اس وقت سن تھا 635 میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فلسطین، جو کہ پوری طرح سے رومن ایمپائر وہاں پر موجود تھے، جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے 700 سال پہلے سے یہودیوں پر حکومت کر رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تقریباً 1000 سے 1500 سال بعد رومن ایمپائر ختم ہوا اور مسلمانوں کی حکومت فلسطین میں قائم ہوئی۔ اس وقت سارے یہودیوں کو سکون مل گیا کہ اب ہمارے اندر چین و سکون آ گیا، اب ہمیں روم نہیں ستائیں گے، کیونکہ بھولے بھالے مسلمان ہمارے درمیان حکومت کرنے آ چکے۔ مسلمان ان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ کیوں بھائی سمجھتے ہیں؟ اس لیے بھائی سمجھتے ہیں کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نسل ہے وہ عرب ہیں، سب کے سب عرب، اور حضرت اسحاق کی جو اولاد ہیں وہ سب کے سب یہود۔ اب حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل دونوں کزن، دو عرب اور یہود دونوں بھائی بھائی، اسی لیے عربوں نے ہمیشہ ان کی پشت پناہی کی، ان کے پیٹھ کو تھپکا ہے کہ تم جو کرو سو کرو، تم تو ہمارے بھائی ہو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ جب فلسطین جنگ عظیم فرسٹ، جو تقریباً 1914 سے 1918 تک چلی، 4 سال تک یہ جنگ چلی، اس وقت بھی مسلمانوں کا حکمران یہاں پر موجود تھے، اور آخری میں جو حکمرانی کر رہے تھے وہ ترکی تھے۔ اور 2018 میں جب جنگ عظیم دا فرسٹ ورلڈ وار ختم ہوا، اس وقت سارے فلسطین پر برطانیہ کی حکومت آ گئی اور ترکوں کو مار کر بھگا دیا گیا۔ اب فلسطین پر حکمرانی کرنے والے برٹش گورنمنٹ تھی، اور برٹش گورنمنٹ نے آدھا حکمرانی مسلمانوں کے حوالے کر دی، مطلب آدھا حصہ فلسطین کا مسلمانوں کو دے دیا اور آدھا حصہ یہودیوں کو دے دیا۔ اب یہ دونوں ایک ہی جگہ پر رہ کر روز ان دونوں کے درمیان لڑائی ہوتی، تو فلسطین کے اور اس یروشلم کے دنگے سے برطانیہ نے اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ اس طرح سے دھیرے دھیرے عربوں اور اسرائیل کے اندر دنگا فساد بڑھتا چلا گیا، اور ورلڈ وار سیکنڈ پھر شروع ہوا 1942 میں، جب ان لوگوں کو مارا گیا
تھا، مسلمانوں نے ان کو اپنے گھر کے اندر پناہ دی، لیکن پھر ان لوگوں نے غداری کی اور 1948 کے اندر عرب اور اسرائیل میں زبردست جنگ ہوئی اور اسرائیل نے عرب کو پچھاڑ کر رکھ دیا اور ساری دنیا میں یہ ڈھنکا پیٹ دیا کہ آج کے بعد ہم پر کوئی حکمرانی کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ فلسطین پر آج کے بعد ہماری حکمرانی چلے گی۔ دنگے چلتے رہے، لڑائیاں ہوتی رہی۔ 1982 کا دور آیا۔ 1982 کے اندر صابرہ، شتیلا، یہ کیمپ تھے، ان پر حملہ کیا لوگوں نے، عیسائیوں نے حملہ کیا اور یہودیوں نے پشت پناہی کی عیسائیوں کی۔ ایک دن کے اندر 3000، اب جو چل رہی ہے جنگیں کافی دن، 2-3 مہینوں سے، ان 1-2-3 مہینوں کے اندر تقریباً 2500 لوگ مرے۔ میں بات کر رہا ہوں 1982 کی، آج سے تقریباً 32 سال پہلے جب ان لوگوں نے فلسطین پہ حملہ کیا، ایک دن میں 3000 مسلمانوں کو کاٹ دیا۔ دور آگے بڑھا، آگے بڑھا، آگے بڑھا، یہ دھیرے 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 محنت کرتے رہے، کیونکہ ان کے اندر یہ بات رائج ہے کہ تمہیں دن رات محنت کر کے اپنی قوم کو بلند کرنا ہے، ہر طریقے سے بلند کرنا ہے۔ اب اگر ہم کمپیئر کریں، مسلمان 1000 سال تک ان یہودیوں کے ساتھ تھا، لیکن انہوں نے جو غلطیاں کی وہ یہ تھی، 1000 سال میں انہوں نے کسی 10 گھر کے اندر بھی جا کر تبلیغ نہیں کی۔ 1000 سال تک یہودی مانتا ہے ہمارا گولڈن ایج 1000 سال تھا، اور یہ گولڈن ایج کون سا تھا؟ مسلمانوں کی حکمرانی، 635 سے لے کے 1915 تک۔ یہ جو 1000 سال کا تقریباً جو دور ہے، اس دور کے اندر مسلمانوں نے جو ان پر حکومت کی ہے، یہ یہودیوں کا گولڈن ایج تھا، یہ خود مانتے ہیں، اور اس بات کو ماننے سے دنیا کی کوئی تاریخ جھٹلا نہیں سکتی اور یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ غلط ہے۔ یہودیوں کا یہ گولڈن ایج تھا، اس سے پہلے بھی وہ مار کھاتے رہے اور اس کے بعد بھی وہ مار کھاتے رہے۔ ایک ظالم آدمی بھی آیا تھا، ناجش کا، جو صدر بنا، اس نے ان لوگوں کو گیس چیمبر میں ڈال کے ایک ہی دن کے اندر 10 لاکھ کو ختم کر دیا تھا، گیس چیمبر کے اندر۔ اس وقت بھی ان لوگوں کو بچانے والے مسلمان تھے، اپنے گھر کے اندر بیوی ہوتی تھی، چھوٹے بچے ہوتے تھے، لیکن پھر بھی ان کو اپنے گھر کے اندر رات رات بھر پناہ دیتے تھے کہ کوئی عیسائی آ کے ان کو نہ مار دے۔ اتنی ان لوگوں کو سپورٹ مسلمانوں نے کیا، لیکن آج عالم کیا ہے؟ آج عالم یہ ہے کہ یہ دھیرے دھیرے مسلمانوں کا اتنا بڑا سخت دشمن بن چکا ہے، جیسے آج کی تاریخ میں کوئی اور ہمیں نظر نہیں آتا کہ مسلمانوں سے ایسی کوئی دشمنی کریں، جبکہ ہم نے ہمیشہ اپنی حلیم، ہم جو حلیم ہیں، اللہ کے نبی کی صفت، حضرت اسماعیل کی صفت، بردبار، صبر کرنے والے، پیشن، ہم سفرنگ، ہم لوگ ایسے ہیں جو ان کو ہمیشہ سے ساتھ دیتے رہے اور یہ لوگ اپنے علم کی بدولت آگے بڑھتے رہے۔ اب نتیجہ یہ ہمارے سامنے، وہ لوگ علم سے ترقی کر رہے ہیں، ہماری ترقی کا راز ہمارے علم میں نہیں ہے، ہمارے حلم میں ہے، بردباری میں ہے، تقوی میں ہے، ایمان میں ہے، پرہیزگاری میں ہے۔ لڑائی سے، طاقت سے جیتنا مشکل ہے۔ اگر ان کو کوئی مارے گا تو انہی کا آدمی مارے گا، ہم اور آپ نہیں مار سکتے۔ ہم نے اگر مار بھی دیا تو ٹیمپروری ماریں گے، انہی کا آدمی مارے گا۔ اور آپ کو بتلا دوں، انہی کا آدمی کون ہے؟ یہودی کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور تاریخ گواہ ہے، عیسائی بھی مانتے ہیں اور مسلمان اس بات کو جھٹلا ہی نہیں سکتا کہ ان کو شکست حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی دے پائیں گے اور باقی کوئی نہیں دے سکتا۔ ان کی فوج بنے گی اور ان کی فوج میں ہوں گے سارے مسلمان، اور وہ آئیں گے، اور وہ کیوں آئیں گے، کس طرح سے آئیں گے، وہ سارا انشاءاللہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں ہم جان بھی چکے ہیں، اور کبھی ٹاپک دسمبر کے مہینے میں جب آئے گا، 25 دسمبر کے بعد، تو ہم جانیں گے وہ کس طرح سے نازل ہوں گے، کیا ان کا معاملہ ہوگا۔ تو یہ خود انہی کے قبیلے سے حضرت اسحاق کی نسل، دا نالجیبل، دا ٹیلنٹڈ، ایسے انسان کے ہاتھوں ہی ان کا خاتمہ ہوگا۔ ہم اور آپ اگر ان سے جیت سکتے ہیں تو صرف علم سے، صرف بردباری سے۔ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اللہ نے یہ نہیں کہا اگر تم بہت زیادہ بڑے بڑے انجینئر، ڈاکٹر، سائنٹسٹ بن گئے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔
اللہ نے کہا یہ تو کامیابی کا معیار ہے ہی ہے. میرا یہ کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نہ پڑھیں، ہم آگے نہ بڑھیں، ہم بڑے بڑے جاب میں حاصل نہ کریں، یہ مطلب نہیں ہے. ہمیں بتلانے کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، جو تاریخ ہے، جو پروفیسیز ہے، وہ ساری اگر ہم چھانے تو ان پر علوت حاصل کرنا نہیں علم کی بدولت ہوگا، علم کی بدولت نہیں ہوگا. تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا، سارے مسلمان ان کے ساتھ ہوں گے، اس کے بعد ہی ہمیں موقع ملے گا کہ ہم ان پر ترقی حاصل کریں. آج اگر ہم دیکھتے ہیں 1000 سال تک مسلمان حکا مارتا رہا. فلسطین میں ایسا بھی عالم تھا، 2 منٹ لوں گا، ایسا بھی عالم تھا کہ یہودی جب آ کے فلسطین کے مسلمان کی راتوں رات بکری چرا کر لے جاتا. جب یہ 1000 سال تک آپس میں ایک ہی جگہ فلسطین میں رہ رہے تھے بغیر کسی جنگ و جدال کے، حضرت عمر کے دور کے بعد سے 1000 سال تک، تو اس وقت مسلمان کی بکریاں چرا کر یہودی لے جاتا اور مسلمان کو پتہ ہوتا کہ میرا یہودی لے کر گیا ہے، میرا پڑوسی یہودی میری بکری چرا کر لے گیا، تو اس وقت مسلمان کیا کہتا؟ کوئی بات نہیں، میرا چچیرا بھائی لے گیا ہے. حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ان کی چچیری بھائی تو ہوئی، کوئی بات نہیں، میرا چچیرا بھائی لے گیا ہے. یہ مسلمانوں کا عالم تھا. اگر اس وقت مسلمان سمجھ جاتا، اس وقت 1000 سال تک ساتھ میں رہے، دعوت و تبلیغ کا کام کرتا، اور جس طرح سے دھیرے دھیرے یہ لوگ اپنے ہی اندر دشمنی پال کر ترقی کے راستے چن رہے تھے، اس وقت عرب حکے مار رہے تھے. اور آج اگر ہم دیکھیں، آج بھی عرب حکے مارنے میں بیزی ہے، اور اسرائیل یروشلم میں کبھی رات کو لائٹیں گھروں کے اندر بند نہیں ہوتی، وہ دن رات ایک ہی سپنا لیے جیتے ہیں، ہم کیسے دا گریٹر اسرائیل بن جائے. جیسے امریکہ ایک زمانے میں رات کو نہیں سوتا تھا، آج ایسی ہی مثال اسرائیل کے بارے میں ہمارے سامنے آنے لگی. ہم جب سو رہے ہوتے ہیں تب وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم جب سو رہے ہوتے ہیں، آرام کر رہے ہوتے ہیں، بیڑی سگریٹ گٹکے میں مصروف ہوتے ہیں، اس وقت وہ کوئی ہتھیار بنا رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال بس جان لے ہماری ترقی کے راز صرف انتم الاعلون ان کنتم. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.